میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ عز و جل سے نہ ڈرے، موت کی سختیاں، قبر کی وحشتناکیاں، قیامت کی ہولناکیاں اور جہنم کی سزاؤں کا صحیح معنوں میں خوف نہ رکھے، غفلت کی نیند سوتا رہے، نمازیں نہ پڑھے، رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، فرض ہونے کی صورت میں بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرے، وعدہ خلافی اس کا وطیر رہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی وغیرہ ترک نہ کرے، فلمی ڈراموں کا شائق رکھے، گانے سننا اس کا بہترین مشغلہ رہے، والدین کی نافرمانی کرے، گالیاں بکنے اور طرح طرح کی بے حیائی کی باتوں میں مگن رہے، الغرض خود کو بالکل بھی نہ سدھارے مگر پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا رہے، تو ایسے شخص سے بڑھ کر بے وقوف اور کون ہوگا؟ لیکن اسلام بھائیوں، اور بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ جب نہ سدھرے کی خاطر سمجھایا جائے تو لاپرواہی سے یہ کہہ دے کہ بس جی کوئی بات نہیں، اللہ عز و جل تو رحیم و کریم ہے، مہربانی کرے گا، وہ کرم فرمائے گا، اللہ عز و جل بے نیاز ہے، یقیناً اللہ عز و جل رحیم و کریم ہے اور بغیر ثواب کے محض اپنی رحمت سے بخش دینے والا اور جنت میں داخل فرمانے پر قادر ہے، مگر اس کی بے نیازی سے ڈرنا ضروری ہے کہ وہ چاہے تو کسی ایک گناہ پر گرفت فرما لے۔ میٹھے اسلام بھائیو، حضرت علامہ عبد الوہاب شیرانی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہاب بن مبینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح بندگی کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعلوا اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلا کر لیا تھا، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔